السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا عنوان ہے وضو کی فضیلت، قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان والو، جب تم اٹھو نماز کو تو دھو لو اپنے منہ اور ہاتھ کہنیوں تک، اور مسح کر لو اپنے سر کو، اور دھو لو پاؤں کو ٹخنوں تک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت کو آدھا ایمان فرمایا ہے، جس کا ایک حصہ وضو ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کرنے سے اللہ تعالیٰ صغیرہ چھوٹے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور آخرت میں بڑے مرتبے دیتا ہے، اور وضو کرنے سے تمام بدن کے گناہ نکل جاتے ہیں۔ بعض حدیث میں ہے کہ منہ دھونے سے وہ گناہ معاف ہوتے ہیں جو آنکھ سے ہوئے تھے، اور ہاتھ دھونے سے وہ گناہ معاف ہوتے ہیں جو ہاتھ سے ہوئے تھے، اور پیر دھونے سے وہ گناہ معاف ہوتے ہیں جو پیر سے ہوئے تھے۔ گویا میل کے ساتھ گناہ بھی دھل جاتے ہیں، یہاں تک کہ آدمی وضو کے بعض گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اس حدیث سے آنکھ اور پیر ہاتھ کی تخصیص سے یہ گمان نہ ہونا چاہیے کہ اور اعضاء کی گناہ معاف نہیں ہوتے۔ اسی لیے بعد میں فرمایا گیا کہ وضو کرنے کے بعد گناہوں سے پاک ہو جانا، اور دوسری حدیثوں میں بدن کا لفظ ہے جو تمام اعضاء پر بولا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ مسنون طریقے سے وضو کرے اور اس کے بعد کلمہ شہادت پڑھے، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، جس دروازے سے چاہے جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت کہہ کر پکاری جائے گی، یہ اس لیے کہ وضو کا پانی جن اعضاء پر پڑتا ہے وہ اعضاء قیامت کے دن نہایت چمکدار اور روشن ہو جائیں گی۔ بعض صحیح احادیث میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کو قیامت کے دن پہچان لوں گا۔ کسی نے معلوم کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے کثیر مجمع میں آپ کیسے پہچان لیں گے؟ ارشاد ہوا کہ ایک پہچان ہوگی، وہ یہ کہ وضو کی وجہ سے ان کے منہ ہاتھ پیر چمکتے ہوں گے۔ باوضو رہنے سے آدمی شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ احادیث میں ہے کہ ہر وقت باوضو رہنا سوائے مومن کامل کے اور کسی سے نہیں ہو سکتا۔ باوضو نماز کے لیے مسجد میں جانے میں ہر قدم پر گناہ معاف ہوتے ہیں اور ثواب ملتا ہے۔ باوضو مسجد میں نماز کا انتظار کرنے سے جتنا وقت انتظار میں گزرتا ہے وہ سب نماز میں شمار ہوتا ہے اور نماز کا ثواب ملتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم طاقت رکھتے ہو ہر وقت وضو سے رہنے کی تو ایسا کرو۔ ہر وقت وضو سے رہنا مستحب ہے، پس جس کو موت اس حال میں آئے کہ وہ باوضو ہو تو اسے شہادت کا ثواب مرحمت ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن حالتوں میں نفس کو ناگواری ہو، ایسی حالت میں وضو اچھی طرح کرنے سے گناہ دھل جاتے ہیں۔ ناگواری کبھی سستی سے ہوتی ہے، کبھی سردی سے۔ ناگواری کی حالت میں وضو کرنے سے بہت سے صغیرہ گناہ بہت کثرت سے معاف ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کو دیکھا کہ وہ وضو کر چکے تھے مگر ایڑیاں کچھ خشک رہ گئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑا عذاب ہے ایڑیوں کو دوزخ کا۔ خشکی کی وجہ سے کھال میں سختی پیدا ہو جاتی ہے، خاص طور پر سردی میں خشکی بڑھ جاتی ہے، اسی لیے دھونے میں احتیاط ضروری ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ دین اسلام کی بنیاد پاکیزگی پر رکھی گئی ہے،
اور ایک دوسری حدیث میں وارد ہے کہ طہارت ایمان کا جز ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور جسمانی طہارت کے پابند رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز کی کنجی وضو ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے وضو کیا اور اچھی طرح سے کیا تو اس کے جسم کے تمام گناہ دور ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ ناخنوں کے نیچے تک گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو ہمیشہ وضو سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح کے اور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بازو میں لگے بیل آئیکن کو پریس کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔